اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہوں گے جو کل سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اس کے بارے میں بتائیں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی اس کے بارے میں بتائیں گے، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جواب کیوں نہیں دیتی، اور بلے کا نشان جیسے قاضی فیض عیسیٰ کے لیے چھیڑ بن گئے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل سماعت مصوصیتوں کی 13 رکنی بینچ نے کی، اور 13 رکنی بینچ میں کس جج کی اکثریت ہوگی اور کیا فیصلہ آ سکتا ہے۔ ہمارا ذرائع کا کہنا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کی اکثریت حاصل ہے، لیکن فیصلہ کیا آتا ہے یہ بہتر ہی خدا جانتا ہے۔ لیکن جو مختلف صحافی اور مختلف تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے کچھ اور تھا اور عید کے بعد کچھ اور ہو گیا، لیکن ہماری مختلف رائے اور جج فیصلہ کیا دیتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن کل کے سماعت کے دوران قاضی فیض عیسیٰ کھل کر پی ٹی آئی کے خلاف آ چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کے خلاف کوئی ریمارکس دینے سے چھوڑ جان نہیں دیتا، جہاں موقع ملے وہاں ریمارکس دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی انٹر الیکشن نہ کرے، اور وزیر اعظم جو تھے عمران خان صاحب تھے انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن کیوں نہیں کرے، جیسے ترمین اللہ اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو علم نہیں کہ نون لیگ نے الیکشن بھی نہیں کرے اور این پی الیکشن نہیں کرے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے قاضی فیض عیسیٰ کا ایسا رویہ ہے۔ لیکن خیر چھوڑیں، جو ہوتا ہے ہونے دیں، لیکن پاکستان کے ساتھ جو ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرے، پھر آپ پی ٹی آئی نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرائے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن ہی نہیں موجود کہ میں حیران ہوں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جواب کیوں نہیں دیتی۔ کہیں کہ جناب ہم نے الیکشن کرائے، نہیں مانتی تو کہتے ہیں کہ نہیں کرایا، الیکشن کمیشن اطلاع لگے۔ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آپ ہم سے چیف جسٹس صاحب پی ٹی آئی کو پنجاب اور سندھ میں جلسے کرنے کی درخواست نے عدالتوں میں دیں گے، آج تک جلسے کی اجازت کرنے کی نہیں دی کہ انٹر پارٹی الیکشن خواف کرواتے۔ اور چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی جن کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ فیصل وافڈ اور دیگر لوگ صحافی تو کئی عرصے سے کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کو بلہ نشان بیلٹ پر نہیں ہوگا اور بلہ نشان پر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں فیصلے سازوں نے یہ فیصلہ کیا اگر بلہ بیلٹ پر ہوگا پھر الیکشن نہیں ہوگا، اور نون لیگ تو کہتی تھی جب تک قاضی صاحب نہیں آئیں گے وہ نہیں آئے گا، اور کیا پیپل پارٹی قاضی دے گی، ضرور دے گی، اور فیصلہ کیا آئے گا، فیصلہ مختلف رائے کی سوچ ہے، لیکن فیصلہ کیا آتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے۔ لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو جواب دینے ترمین اللہ نے الیکشن کمیشن کے وکیل سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں چھوڑ گئے، ان پر آپ نے تحقیقات کی جس پر الیکشن کمیشن نے جواب نہ دیا۔ پھر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ کیا جو پارٹی الیکشن زیادہ اکثریت جیتی اسے آپ سیٹیں نہیں دیں گے، جو مختصر سیٹیں جیتی ہیں اسے آپ دے دیں گے، تو اس پر الیکشن کمیشن نے جواب نہ دی۔ یاجی افریدی کے مختلف ریمارکس تھے، جسٹس خیل کے مختلف ریمارکس تھے، لیکن فیصلہ کیا آتا ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے، فیصلہ قانون کے مطابق آتا ہے یا نون کے مطابق آتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ اور دوسرا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو اکثریت جیتی یا نہیں جیتی اس کے ساتھ ہی فیصلہ محسوسیتیں ملیں گی۔ کیا قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ کو نہیں سننا چاہیے؟ دوسرا پی ٹی آئی کو اس اعتراض اٹھانا چاہیے کہ جناب بلہ چھیننے والے تینوں ججوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی سب سے بڑی ناکامی ہم نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو پہلے اعتراض اٹھانا چاہیے، جو بلے کے بینچ میں نہیں اٹھنے سے لوجر بینچ نہیں سننا چاہیے، تو سے بڑا بینچ نہیں سننا، تو ہماری انٹر اپیل کورٹ کہاں جائے گی؟ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو یہ فوری طور سے جب یہ کیس چلا رہا تھا تو اس وقت جسٹس عائشہ ملک نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ جب لوجر بینچ بڑا سنے گا تو پھر انٹر کورٹ اپیل کہاں جائے گی، اس لیے انٹر کورٹ اپیل بھی سننی چاہیے اور اس پر بھی پی ٹی آئی کو اعتراض اٹھانا چاہیے۔ لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم صرف میڈیا پر آ جاتی ہے اور میڈیا پر ہی بحث کرتی ہے اور میڈیا پر ہی کرتی ہے۔ بلے کا نشان قاضی فیض عیسیٰ کے چھیڑ بن گیا، اور قاضی فیض عیسیٰ نے تمام ججوں کو کہا کہ اب بلے کے فیصلے پر میں ریمارکس نہیں دینے دوں گا۔ کیا اگلی سماعت پر بلے کے فیصلے پر جج ریمارکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ اور دیکھنے والی بات ہوگی۔ لیکن جو صحافیوں کے کہنا، اگر میں جانتا ہوں اگر قاضی فیض عیسیٰ کی حق میں تو قاضی فیض عیسیٰ پوری رات بیٹھ کر یہ فیصلہ کرا لیتے، لیکن قاضی فیض عیسیٰ ایک دن کے لیے ملتوی نہ کرتے۔ یہ صحافیوں کی غلط رائے، میں صحافیوں کی رائے پر اتفاق نہیں کرتا، اور جو میرا کنسرن ہے فیصلہ 6-7 سے آئے گا اور بلہ پی ٹی آئی کو مل جائیں گی محسوس نشستیں، یاد رکھنا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ناکامی بھی ہے اور ناکامی بھی ہوگی۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیک کیس کی سماعت ہوئی، جس پر وفاقی حکومت نے درخواست دی تھی
کہ ان کے چیمبر سماعت کریں، جس پر جسٹس بابر فاروق ستار نے ریمارکس دیتے ہوئے درخواست کو مسترد کر دیا کہ کوئی نہیں ہوگی اور اوپن کورٹ میں سماعت ہوگی، اور سماعت میں چیف جسٹس بابر فاروق ستار نے بہت سخت ریمارکس دی اور اس پر کہا کہ کیا دہشت گردی یا ہم دہشت گردوں کے نام تو نہیں پوچھ رہے، ان کی تعلیم تو نہیں پوچھ رہے، وغیرہ وغیرہ پوچھنے، اور سماعت ملتوی ہوگی اور القاعدہ ٹرسٹ کیس کی سماعت بھی ملتوی، اور سپریم کورٹ کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے کل 11:30 تک۔ اور کیا ہوگا، اس پر الیکشن کمیشن اور پیپل پارٹی اور دیگر وکیل دلائل دیں گے، اور کل سماعت جب ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں گے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔